بسم اللہ الرحمن آیات بینات مقام کاف واو میم قوم سے ہے، ٹھیک ہے جی قوم ابراہیم ومن اور جو کوئی داخل ہوا اس میں کانا ہوگا آمینہ امن میں. اب اللہ رب العزت یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ فیہ آیات بینات، اس میں بہت سی واضح نشانیاں. کیا نشانیاں؟ زمزم، مقام ابراہیم ہے نا. پچھلی آیت کو سوچیں کہ فلنگ دا بلینکس ہے نا، بیچ میں ہم نے پچھلی آیت پڑھی. اور کیا ہے؟ حجر اسود ہے، صفا مروہ ہے، اور مختلف علم الہی اور بلند متعلق پر بہت سے واضح دلائل. وہاں کی ساری نشانیاں ہیں اس کے اندر. توحید کے دلائل ہیں، رحمتیں ہیں، وہاں پر حکمت ہے، عظمت ہے، جلال ہے، علم ہے، پھر بے حساب جود و سخا بھی ہے وہاں پر، ہے نا. پھر انبیاء اور اولیاء پر ہونے والے اللہ تعالیٰ کے بہت سے احسانات ہیں وہاں پر، نشانات ہیں وہاں پر. ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے وہاں پر؟ پاؤں کے نشان. کیا بتائیں، رہ سکتے ہیں اس میں اور ساتھ کسی کے فٹ پرنٹس رہ سکتے ہیں؟ ایسی خوبصورت نشانی ہے، فٹ پرنٹ ویسے کہ ویسے ہی آج بھی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس میں واضح نشانیاں ہیں. خود بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے مقام ابراہیم ہے. اور کیا ہے؟ جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا. آمینہ امن والا کیسے ہو گیا؟ دیکھیں وہاں پر انسان ہتھیار لگا کے نہیں گھوم سکتا. اپنی سیفٹی کے لیے ہم کہیں بھی ہتھیار لگا سکتے ہیں، وہاں پہ ہتھیار نہیں لگایا جا سکتا. وہاں گری پڑی چیز نہیں آپ اٹھا سکتے، اور وہاں پہ جھاڑی نہیں کاٹ سکتے، وہاں پہ کوئی درخت ٹہنی نہیں کاٹ سکتے. وہاں شکاری جانور بھی محفوظ ہیں، ان کو بھی نہیں مار سکتے ہم. ٹھیک ہے، امن میں ہو گیا نا، ہر طرح کا انسان امن میں ہو گیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور لوگوں کے ذمہ ہے. کیا ہے لوگوں کے ذمہ؟ حج البیت، اللہ کے گھر کا حج کریں. ناس کا روٹ بتائیں. نسیان سے ہے، بھول جانا. ٹھیک ہے، ہاں جی. ہا جیم جیم حج، یہ جو لفظ ہے نا حج، اس کا جو روٹ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ہا جیم جیم. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ارادہ کرنا. جی حج، ارادہ کرنا. ٹھیک ہے جی. منستطاع، تتا کا کیا ہے؟ تا واو آئین، خوشی سے. ٹھیک ہے جی، خوشی سے. جی خوشی سے. الہی اس کی طرف. سبیلا، سین با لام کیا بنا؟ سبل، سبیل. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے واضح راستہ. سین با لام واضح راستہ، سہولت جس راستے میں ہو. ٹھیک ہے. ومن کفر فإن اللہ غنی العالمین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مقام ابراہیم بھی ہے. مقام ابراہیم سے یہاں کیا مراد ہے؟ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم نے کیا کیا ہے نا، مکمل انجینئرنگ کا کام کیا، گھر تعمیر کیا. آج یہ پتھر صحن حرم میں کہاں پر ہے؟ متلزم کے سامنے نصب کر دیا گیا نا، تھوڑی چینجنگ ہو گئی تھی. ابن عباس فرماتے ہیں آیات بینات میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے. یعنی یہ چیز ہمیں قرآن کے اندر جہاں جہاں آیات بینات آئیں گی ہم نے ذہن میں رکھنا مقام ابراہیم بھی انہی میں ہے، نشانی ہے. بالکل. تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ بیت اللہ کو ابراہیم نے ہی تعمیر کیا تھا؟ بتائیں کیا ثبوت ہے؟ قرآن میں اللہ نے بتا دیا. بالکل، مقام ابراہیم کی موجودگی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ ابراہیم نے تعمیر کیا تھا. اب کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا ہے نا. بنی اسرائیل بھی اپنے اعتراض کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلا گھر بنایا یہ کس نے ہے؟ ابراہیم بھی تو چلے ہیں اس پر. پھر بیت اللہ کا احترام کن وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے؟ اس کا احترام ہے نا، مسجد ہے اور بھی مسجدیں ہیں، لیکن اس کا احترام کن وجوہات کی بنا پر ہے؟ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل نے اسے تعمیر فرمایا ہے. پھر یہ زمین پر اللہ کا پہلا گھر ہے. پھر دیکھیں کہ اس کے اندر ایک مقام ہے، اس مقام کا نام ہے مقام ابراہیم. پھر جو اس میں داخل ہو گیا وہ کون ہے؟ اس کو امن نصیب ہو گیا. پھر کیا ہے؟
جس گھر پر پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کے لیے ذمہ ہے کہ وہ حج کرے، جو استطاعت رکھتا ہو. ٹھیک ہے، آسانی تو اللہ نے یہ کر دی نا، جو استطاعت رکھتا ہو. پھر دیکھیں للہ علی الناس. حسن یہاں کہتے ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی. کیا تلاوت کی؟ جس وقت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرما رہے تھے اور فرمایا لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ اس میں آپ سے ایک آدمی نے 3 مرتبہ غرض کی اور میں کہتا ہاں، اور اگر میں ہاں کہہ دیتا تو فرض ہو جاتا، ہر سال ہو جاتا اور تم طاقت نہ رکھتے. پھر آپ نے فرمایا جن باتوں کو میں چھوڑ دیا کروں تم بھی ان کا مجھ سے نہ پوچھا کرو، اور تم سے پہلے لوگ کثرت سوال کی وجہ سے ہی تو ہلاک ہوئے. تو کیا یعنی پھر اللہ تعالیٰ آپ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے یہ آیت پڑھی کیا کہ جو کوئی اس کی سبیل رکھتا ہو، اس کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ ضرور چلا جائے. ٹھیک ہے جی. اب آیت نمبر 98. قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیات کو کیوں کفر کرتے ہو. اب یہاں پہ یہ آیات اللہ، یہ کون سی آیات کی بات ہو رہی ہے؟ آیات کون کون سی ہوتی ہیں؟ کونی اور شرعی. ٹھیک ہے. اب اللہ کی آیات کا انکار تم کیسے کرتے ہو؟ یعنی اللہ کی آیات کا یہ کفر کرتے ہیں. کس طرح کرتے ہیں؟ پہلے تو انہوں نے اللہ کے گھر کا انکار کیا. ٹھیک ہے. پھر حلال حرام پر اللہ کی قائم کرتا، پھر نبیوں کا انکار، پھر اللہ کی کتابوں کا انکار. تو یہ سارے کون سے انکار ہو رہے ہیں؟ شرعی انکار ہو رہے ہیں نا ان کے. ٹھیک ہے. کوئی اہل الکتاب، اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس ڈراوے کا اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں، اثر ڈال دیں ان پر کہ اہل کتاب اپنی اصلیت پر رہو، واضح رہے. کیا کہ جب وہ خود بڑا مومن اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں تو یہ اعتراض کیوں ہے؟ یہ بتا دیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر. آیت نمبر 99. کوئی اہل الکتاب لما تصدون، سواد دال رکاوٹ ڈالنا، کسی کو نرم پالیسی سے روک دینا. سواد دال رکاوٹ ڈال. کون سی ہے؟ 99. کل یا اہل الکتاب لما تصدون، سواد دال رکاوٹ ڈالنا، کسی کو نرم پالیسی کے ساتھ روک دینا. ٹھیک ہے. غیر محسوس طریقے سے روک دینا. سواد دال. ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے میری اس والے ورڈ کی بات کی؟ غیر محسوس طریقے سے روک دینا اور بڑی نرم پالیسی سے روکنا. ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. من جو کوئی آمنا ایمان لایا، تبغونہا باغین یا بغی، بغاوت سے ہے نا بغی. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ تلاش کرنا. جاؤ کیا مطلب؟ عین واو جیم. وچ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں سے نظر نہ آئے، عقل سے نظر آئے. واو جیم. وانتم شہداء. جی آنکھوں سے نظر نہ آئے، عقل سے نظر آئے. شک ڈالنا. ہاں جی بتاتے ہیں کیسے آتا ہے. آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب تم کیوں اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہو اس شخص کو جو ایمان لایا؟ تم اس راہ میں کجی تلاش کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہرگز نہیں ہے جو تم باخبر عمل کرتے ہو. اب انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے کیا نتائج سامنے آتے ہیں؟ تصدون کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نرم پالیسی سے غیر محسوس طریقے سے روک دینا. تو جب روک دینا تو پھر کیا نتائج سامنے آتے ہیں؟ استقامت ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں جب ہم اللہ کے راہ سے روکتے ہیں تو نتائج سامنے کیا آتے ہیں؟ استقامت ختم ہو جاتی ہے. سوال آپ نے کیا انسانوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے کیا نتائج سامنے آتے ہیں؟ کیا بتایا آپ نے؟ استقامت ختم ہو جاتی ہے نا. دیکھیں اندر سے استقامت ختم ہو جاتی ہے، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، انسانی زندگی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے.
انسانی ضمیر اور اخلاق میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے جب ہم اللہ کے راستے سے روکتے ہیں نا، تو ضمیر میں اور اخلاق میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تب نہ وجہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کیا مطلب کیسے پیدا ہوتا ہے؟ استقامت کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. استقامت جب بھی دیکھیں انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا جاتا ہے تو ان کے معاملات خراب نہیں ہوتے، پھر ان کے اندر سے استقامت ختم ہو جاتی ہے. استقامت ختم ہوگی نا. جو آپ نے ایک اللہ کی راہ میں اپنی لگانی تھی، انرجی لگانی تھی، جو جمنا تھا، جو استقامت رکھنی تھی، ثابت قدمی رکھنی تھی، وہ ختم ہو جاتی ہے. بگاڑ آ گیا نا، انتشار ہو گیا، ڈاماڈول ہو گئے، شک میں ڈال دیا ایک دوسرے کو. انسانی ضمیر خراب ہو گئے. ضمیر کیا ہے؟ برائی کھٹکے تو یہ تو ضمیر ہے نا، تجھے لگے کہ تو برا کر رہا ہے. پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس راہ میں کجی تلاش کرتے ہو، یعنی اہل کتاب اللہ تعالیٰ کی راہ میں کجی کیسے تلاش کرتے تھے؟ کیسے کرتے تھے؟ شک و شبہات ڈالتے تھے اسلام کے بارے میں. اہل کتاب طاقت کے ذریعے زبردستی اسلام کے راستے سے روک کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی کجی ڈالتے تھے طاقت کی بنا پر. آج نہیں ہو رہا، طاقت ہے نا ان کے پاس، تو شک و شبہات پیدا نہیں کر رہے، اللہ کی راہ سے روک نہیں رہے. آج بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی جانب سے یہ سلسلہ دیکھیں کیسا جاری ہے. وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم خود گواہ ہو. مطلب اہل کتاب کس چیز پر گواہ ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تم گواہ ہو. پھر عبداللہ بن ابی جعفر اپنے والد سے، ٹھیک ہے، جعفر اپنے والد سے اللہ تعالیٰ کی اس قول وَأَنْتُمْ شُهَدَاء کے بارے میں روایت کرتے ہیں تم خود اس پر گواہ ہو جو اللہ تعالیٰ یہ ہے نا ریکارڈنگ سنا کریں، اتنا ٹائم تو نکالیں نا، ریکارڈنگ تو سنیں. جو آپ بتا رہی ہیں وہ نا ویسے پڑھتی جا رہی ہے، ہم آدھے لوگ وہ اس لیے لکھے جا رہے ہیں کہ کچھ لوگ سو رہے ہیں نا مسلسل، جن میں آپ بھی شامل ہیں. آپ لوگ تو شاید بھول جاتے ہیں نا سوتے سوتے، لیکن میں تو مسلسل بول رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں نا. ٹھیک ہے، اچھا. ہاں مجھے اس دن یہ اپنے دیکھیں اپنی حقیقت کے سامنے ہم نکالتے ہیں نا، بلیم بڑی آسان سی ایک چیز ہے. نہیں ویسے بھی آج تو مجھے نیند آ رہی ہے نا، لیکن مانی نا آج نیند آ رہی ہے، کہیں چل جاتا ہے کہیں نہیں چلتا. ہمیشہ سے میں میرے تمام وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. آج ہم واپس آ جائیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہرگز بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو. کیا مطلب؟ یہ والی آیت پوری کریں نا عبداللہ بن ابی جعفر والی اپنے والد سے اللہ تعالیٰ کی. ہاں تو یہ دیکھیں نا میں نے پوری کر دی تھی کہ یہ انتم شہداء کیا مطلب؟ تم گواہ ہو. کیا گواہ ہو؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اسلام ہی اللہ کا دین ہے. تم گواہ ہو.